الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: من عمل صالحا فلنفسہ صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اور ادب اور خلق کا گوشہ، اس کا عنوان ہے تحائف اللہ کی محبت کا ذریعہ. تحائف دینا اللہ کی محبت کا ذریعہ. اللہ رب العالمین نے سورہ جاسیہ میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو شخص بھی جو نیک اعمال کرے گا ان نیک اعمال کا بدلہ اس کی ذات کے لیے ہی ہے. اللہ پاک نے نیک اعمال کا صلہ یہ عطا کیا، کہا کہ جو بھی نیک اعمال کرو گے وہ نیک اعمال تمہاری جان کے لیے، اس کا جو نا ایک اچھا بدلہ تمہیں ملے گا. اس میں اس حدیث پاک کے اندر، اس آیہ کریمہ کے اندر انسان کے اعمال کو اس کے سامنے رکھا گیا کہ تم جیسے بھی اعمال کرو گے نا، ان اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا اور اچھا بدلہ ملے گا. اس میں حدیث پاک میں ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص یہ حدیث عورتوں کے لیے آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان خواتین، تم میں سے کوئی بھی اپنی پڑوسن کی طرف سے آنے والی کوئی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو. اب عرب کے اندر یہ تحائف دینے کے اوپر یہ حدیث پاک آئی کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، بالخصوص عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اور یہ حدیث پاک متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث. اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرو کہ کسی کی گفٹ کو یا کسی کے جو نا تحائف کو، اس کو جو حقیر نہ سمجھو، چاہے کہ تمہارے پاس کوئی پایا بھی بھیجے، بکری کا پایا بھیج دے تمہارے پاس. اب یہ مثال دیتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا کہ عرب کے اندر ایک ماحول تھا کہ عرب جانوروں کو ذبح کرتے تھے، جانور کو ذبح کرتے تھے، اور جو پائے تھے نا، وہ پائے اتنی رغبت سے نہیں کھاتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہیں تحفے میں پایا ہی بھیجے نا، تمہارا کوئی دوست یا تمہارا پڑوسی یا کوئی تمہارے چاہنے والا، تو اس کو حقیر مت سمجھو. اب یہ تحفہ دینے سے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نہ اس کسی کے تحفے کو حقیر نہ جانا چاہے. تحفہ دینے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محبت بڑھتی ہے، کہ جتنی تحائف کی آپس میں جو نا ادائیگی اچھی کرتے چلے جاؤ گے، ایک دوسرے کو دیتے چلے جاؤ گے، جہاں نفرتیں ہوں گی وہ محبتوں میں بدلتی جائیں گی. لیکن یہاں پر تو تحفے دینے کا حکم دیا کہ آپس میں تحائف دو، محبت بڑھتی ہے. لیکن یہاں پر کچھ سوال آتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تحائف دیے جاتے ہیں. بچیوں نے مجھ سے بچیوں نے سوال کیا کہ تحائف دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ہمارے تحائف کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، پسند نہیں کرتے، اور پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں واپس کر دیے جاتے ہیں.
इस पर ये जो फिर मैंने कहा कि बच्चों की आराह पर, बहनों की आराह पर फिर न इस लेक्चर को भी ले लेते। यानी कि जो भी लेक्चर हमारा जो आता है खुलक पे, उसकी पीछे फरमाइश होती है, कई कई लेक्चर्स की फरमाइश होती है, और कई लेक्चर्स में खुद जो दाएं बाएं मैं देख चुकी होती हूँ, ऑब्जर्व कर चुकी होती हूँ कुछ चीज़ों को, तो फिर मैं ले लेती हूँ। अब सवाल ये है कि तोहाइफ देना ये तो मोहब्बत का ज़रिया है, लेकिन कुछ लोगों को तोहाइफ दिए जाते हैं तो वो तोहाइफ को वापस लौटा देते हैं, किसी न किसी तरीके से वापस कर देते हैं तोहाइफ को। वो कहते हैं हमें पसंद नहीं है, हमारी पसंद का दिया जाए। पसंद का दिया जाए तो भाई बात यह है कि मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया कि उनजिलुन्नास मनाजिलहुम, मिशकात शरीफ की ये भी हदीस है, और फिर अबू दाऊद की भी हदीस है। इसको हज़रत आयशा रदिल्लाहु अन्हा ने से मरफू रवायत है ये, कि मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया कि लोगों को उनके मर्तबों के मुताबिक डील करो। अब ये हजूर की शान थी, मेरे हजूर की सुन्नत थी कि अलैहिस्सलाम गरीब को भी तोहफ़ भेजते, अमीर को भी, फ़ुकरा को भी। जब रसूलुल्लाह फ़तह मक्का हो गया तो अगले सलाम ने फिर शहान को भी गिफ्ट भेजे, तोहफ़ भेजे। तो शहान को जो तोहफ़ भेजते थे उनके मनसब के मुताबिक भेजते थे, उनके मनसब के मुताबिक। और फिर इसी तरह हजूर सलाम जो तोहफ़ भेजते थे एक दूसरे को, उनको उनके मरातब का भी ध्यान रखते थे, मरातब का भी ध्यान रखते थे। सलाम साहब सुफ़ा को भी देते, सहाबा कराम को भी अता करते, सहाबा कराम को भी अता करते, और जो ना और साहबियात को भी अता करते, उनको भी तोहफ़ देते। ये आप अलैहिस्सलाम उनके मरातब के मुताबिक अता करते। तो ये मेरे हजूर की सुन्नत है कि जब किसी को तोहफा दिया जाए तो तोहफे देने से भी, तो ये मेरे हजूर की सुन्नत है कि मेरे हजूर सलाम जो तोहफ़ देते थे, आप तोहफ़ उसके मनसब के मुताबिक अता करते थे, कि जैसा मनसब होता उसी मनसब के मुताबिक तोहफा देते। और फिर तोहफा देने में हजूर सलाम को कि ये मंशा मकसूद नहीं थी कि कहीं मुझे बढ़ चढ़ के मिले, इससे बढ़ चढ़ के मिले, बल्कि नहीं, इसलिए नहीं देते थे, बल्कि इसलिए देते थे कि मोहब्बत का इजहार हो, मोहब्बतें बढ़े, इसलिए तोहफ़ ज़्यादा अता किया करते थे। अब कुछ लोग, बहन का सवाल था कि हम तोहफ़ देते हैं वो, और आगे से वो क्या करते कि वो कहते हैं हमें पसंद नहीं है, हमें रीचेंज करके दें, हमें ऐसे करके दें, हमें ऐसे करके दें। तो भी बात यह है कि जब इंसान देता है तो देते हुए उसके मनसब का ध्यान किया जाए कि वो कैसा पसंद करता है। कुछ तो थोड़ा बहुत बंदे को आइडिया होता है ना, थोड़ा बहुत आइडिया होता है, तो आइडिया को सामने रखे कि अगला बंदा कैसी चीज़ इस्तेमाल करता है, उसको उसके मुताबिक, उसके मनसब के मुताबिक डील करो। और फिर भी अगर इसके बावजूद वो ऐसा कर रहा है तो फिर आप इस पर खामोशी इख्तियार कर लो कि आपने तो गिफ्ट दिया है ना। अब अगले बंदे की आदत है कि वो अगला बंदा क्या कर रहा है, उस गिफ्ट का क्या कर रहा है। और ये कोई हर इंसान नहीं करता ऐसा कोई मामला, कुछ चंद लोग होते हैं जो ऐसी मामलात कर रहे होते हैं, ऐसे मामलात कर रहे होते हैं। तो तोहफ़ देने में, और देने वाले का अदब है कि वो दे मोहब्बत बढ़ाने के लिए, और लेने वाले का अदब ये है कि वो मोहब्बत के तौर पे उसको रखे, मोहब्बत के तौर पे उसको रखे। देने वाले का हक है कि उसके मनसब के मुताबिक, उसकी चॉइस के मुताबिक, उसकी पसंद के मुताबिक, चाहे कोई छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो, वो अता करे। और लेने वाले का हक है कि भी उसके तोहफे को कबूल करे, उसके तोहफे को कबूल करे। तो ये देने लेने वाले दोनों तरफ से ये एक अदब और खुलक है, अदब है उसका, तोहफे का अदब है, खुलक है इंसान का। अदब उर्दू में कहते हैं, खुलक अरबी में कहते हैं कि ये अदब है इंसान का, कि इंसान
اس کی جو تحفے کی قدر کرے. اگر وہ اس کو استعمال کرے گا اس کو پتہ نہیں کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی کہ میرا دیا ہوا گفٹ جو اس نے استعمال کیا ہے. اور وہ خوش ہوگا کہ میرے دیے ہوئے گفٹ کی قدر کی ہے، قدر کی ہے. اب کچھ لوگ جو نا وہ تحائف دیتے ہیں تو وہ کس لیے دیتے ہیں کہ مجھے بڑھ چڑھ کے ملے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. کہ جب آپ نے تحفہ دینا تو تحفہ کس کے لیے دینا؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے تحفہ دینا ہے. جب بندہ اللہ کے لیے معاملات کرتا ہے کہ میرے اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے تیرے بندوں کی خدمت کی ہے، یہ چھوٹا سا حقیر سا نذرانہ ان کے سامنے ان کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو پھر جب بندہ اللہ سے اس چیز کا اجر چاہے گا تو اللہ پاک اس کو بے پناہ اجر عطا کرنے والے. اللہ اس کو وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی. اور اگر بندے کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس سے بہتر ملے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر نہیں اس کو ملے گا، یہ ریا میں چلا جائے گا، دکھلاوے میں چلا جائے گا. دکھلاوے اور ریا میں. تو ریا اور دکھلاوے کی عبادت کوئی بھی ہو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے ریا اور دکھلاوے کی عبادت کو. تو مجھے سامعات ریا اور دکھلاوے سے بھی بچا جائے. جو بھی عمل ہے جسٹ میرے مولا تیری رضا کے لیے، جسٹ آپ کی رضا کے لیے مولا، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ عمل کیا. اور یہ عمل پھر کیا بن جاتا ہے؟ محبت، اللہ کی محبت بن جاتا ہے، اس کے محبوب کی محبت بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ کی محبت کا ذریعہ کہ ہم اس کی رضا میں دیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جاتی کہ میرے حضور کی سنت ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا کرتے تھے. اب اس کی ہم نے عادت کیسے ڈالنی؟ یہ تحائف دینے کی عادت کیسے ڈالنی؟ یہ عادت ہم نے اپنے آپ کو بھی ڈالنی اور اپنے بچوں کو بھی ڈالنی. بچوں کو بھی ڈالنی. اور بچوں کو کیسے ڈالیں گے؟ کہ بچوں کے اندر بھی اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ کہ ہم ایک عمل اس کو اپنائیں کہ جیسے بچے ہیں، بچوں کو ہم جو پاکٹ منی دیتے ہیں، چھوٹی تھوڑی تھوڑی سی وہ بچوں کے پاس سیونگ ہوتی ہے، وہ سیو کر لیتے ہیں بچے. اب اس کے اندر بھی بچوں کو جو نا اس کو عادت ڈالی جائے کہ بچے بخیل نہ ہوں، بچوں کے اندر سخاوت آئے، دینا آئے، بخیلی نہ آئے بچوں کے اندر. کہ جب بچہ کھانا کھا رہا ہے تو بچے کو اس وقت بھی کہا جائے، اس کو بھی کہا جائے کہ شیئر کر کے کھاؤ تاکہ بچے کے اندر کس سے بخیلی ختم ہو. اسی طرح جو بچے وہ جو پاکٹ منی جمع کر لیتے ہیں اس میں سے بھی بچوں کو جو اس بات کی تربیت کی جائے کہ بچوں یہ جو آپ کی پاکٹ منی جمع ہوئی ہے اس کے آپ 3 حصے کریں، 3 حصے کریں. اور وہ 3 حصے میں سے ایک حصہ آپ ایسا کریں کہ اپنے لیے رکھا کریں، آپ اپنے لیے کوئی چیز بھی لے لیں، اس کو جمع کر کے اپنے لیے کوئی سی چیز بھی خرید لیں. اور ایک حصہ آپ غرباء پہ لگایا کریں، غرباء کو دیا کریں، غریبوں کو دیا کریں. اور ایک حصہ آپ ایسا کریں کہ اس حصے کو آپ کن کے لیے رکھیں؟ جو آپ کے بزرگ ہیں، گھر کے اندر آپ کے بزرگ ہیں، ہمساؤں میں بزرگ ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے شیوخ ہیں، آپ ان کے اوپر خرچ کریں. جیسے گھر کے اندر کہ والدین کے 2-3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں اور وہ 4 بچے پاکٹ منیاں جمع کرتے ہیں. وہ بچوں کو اس طرح کا حق سکھایا جائے کہ وہ بچے اس کا جو ایک حصہ ہے وہ اس کو جمع کریں اور اپنے والدین کو بھی دینا سیکھیں. اور والدین کو ان کی شایان نشان. اور اسی طرح گھر کے اندر تایا ہیں، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں اور پھر بزرگ ہیں جو گھر کے بڑے بوڑھے بزرگ ہیں، بڑی بہنیں ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کو دینا سکھائیں. اسی طرح ہمساؤں میں اگر کوئی بزرگ ہیں تو بچوں کو ان کو بھی دینا سکھاؤ، بیٹے ان کا بھی حق ہے، وہ بڑے بزرگ ہیں، ان کو بھی عطا کرو. اور اسی طرح پھر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بچوں کے اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں جو بڑے، ان کو بھی عطا کرو. اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بچے کو اندر سے بخیلی ختم ہوتی ہے، بخیلی ختم ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟
کہ بچہ جب دینا شروع کر دیتا ہے تو پھر بچہ سخی بنتا چلا جاتا ہے. تو سخی اللہ کا دوست ہے. تو سخی جب سخاوت کرتا ہے تو اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آتی، کسی چیز کی اس کو کمی نہیں آتی. تو یہ بچوں کے اندر سے بھی بخیلی ختم ہوتی ہے اور اپنی طرف سے بھی. اور پھر ساتھ بچوں کی یہ بھی تربیت کی جائے کہ بچوں جو بھی کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کرنا ہے. جب یہ عمل بچوں کے اندر آئے گا، یہ عمل بچوں کے اندر آئے گا، آپ خود بخود دیکھیں گے، خود بخود فیل کریں گے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت بھی بچوں کے دلوں کے اندر آئے گی اور بخیلی بھی کم ہوگی. اور ساتھ بچوں کو یہ بھی کہنا کہ بیٹا زیادہ لینے کی نیت سے نہیں کرنا، زیادہ لینے کی نیت سے نہیں کرنا، صرف جسٹ اس لیے کرنا ہے، جسٹ اس لیے کرنا ہے کہ یہ ہم نے جو نا اللہ آپ کے لیے کر دیا، اب اس کا اجر آپ سے ہم چاہتے ہیں. پھر دیکھیں کہ ہمارے اپنے اخلاق بھی درست ہوں گے، ہمارے بچوں کے اخلاق بھی درست ہوں گے، بچوں کی تربیتیں اچھی طریقے سے ہوتی چلی جائیں گی. وہ بخیلی، وہ ہرس، وہ لالچ وہ بچوں کے اندر سے بھی اور اپنے اندر سے بھی ختم ہوتا چلا جائے گا. جب بندہ یہ عمل کرتا چلا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کا تقوی نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. صحابہ کرام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیتیں فرمائی تو صحابہ کرام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شاہان کی طرف سے گفٹ آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اتنے پیسے میرے اس کے اندر شامل ہیں، اس گفٹ کے اندر اتنے پیسے میرے اس گفٹ کے اندر شامل ہیں اور اتنے بیت المال کے شامل ہیں. آپ ایسا کریں اتنا گفٹ مجھے دے دیں، اتنی چیز کے پیسے مجھے دے دیں اور باقی آپ بیت المال میں جمع کرا دیں. اگر بندہ اس نہج پہ لا کے اپنے بچوں کی تربیت کرے گا، اس نہج پہ لا کے اپنے بچوں کی تربیت کرے گا کہ ان کو سکھائے گا کہ یہ عمل ہے، یہ عمل ایسی ہے، اس طرح ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اس طرح اللہ کی محبت اختیار کرنی، تو پھر خود ہی دیکھ لینا کہ بچے تقوی والے ثابت ہوں گے، اللہ کے خوف اور اس کی محبت والے ثابت ہوں گے، اللہ کی محبت والے ثابت ہوں گے. اور اگر ہم نے یہ عمل نہیں کیا تو پھر آپ خود ہی دیکھ لینا کہ بچوں کے اندر خود بخود ہی بخیلی، خود بخود ہی. کئی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بچے جب کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا ہی سوچتے ہیں، اپنا ہی سوچتے ہیں اور ان کے سامنے ڈش آتی ہے وہ جو سی بھی ڈش آئے گی اس انہوں نے اپنا ہی سوچنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ ہم سکھاتے نہیں، بچوں کو سکھاتے نہیں کہ دسترخوان پہ بھی کھانا آیا تو ہم نے کھانا بھی کھانا ہے تو اس کھانے میں سے بھی شیئر کر کے کھانا ہے، شیئر کر کے کھانا ہے. بڑوں کا بھی دھیان رکھنا ہے، دائیں بائیں بچوں کا بھی دھیان رکھنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا بھی دھیان رکھنا ہے. پھر کیا ہوگا کہ بچوں کے جو خلق بھی درست ہوتے جائیں گے، اپنے بھی خلق درست ہوتے چلے جائیں گے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جو نا عنصر بھی وہ بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اور ہم نے دیکھا یہ میں نے چیز کچھ لوگوں کے اندر دیکھی کہ ہم اپنے بچوں کو جب گفٹ دیتے ہیں وہ بچے اس گفٹ کو سنبھال کے رکھتے، حالانکہ ان کو اپنے گھروں میں کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن اس گفٹ کو سنبھال کے رکھتے. میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کو گفٹ ملا تو وہ بچہ اس گفٹ کو کبھی اٹھا کے ادھر لے جا کے رکھ رہا ہے، کبھی ادھر لے جا کے رکھ رہا ہے، کبھی ادھر لے جا کے رکھ رہا ہے. میں نے کہا صدقے جاؤں میرے آقا آپ کی شان پر کہ آپ نے سچ فرمایا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے. تو یہ محبتوں کے بڑھانے کا ذریعہ ہے کہ جہاں آپ دیکھو کہ نفرتیں اور عداوتیں زیادہ بڑھ رہی ہیں وہاں آپ تحائف دینے شروع کرتے ہیں. پھر دیکھیں کہ اللہ کی محبت خود بخود اترتی چلی جائے گی. اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمارا آنا یہاں پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میرے بچوں اس چیز کو ہم نے بھی لینا ہے، اب ہم سب نے اس چیز کو لینا ہے اور ہم سب نے اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اللہ پاک ہمارا جو یہ ذکر کا گوشہ اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.